في رضا رب السماء مذ عرفت الله ربي حلوة 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 حياتي مذ عرفت الله ربي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے ہم ایک اہم مضمون کے سمجھنے کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ ہے شفاعت. شفاعت کے حوالے سے چونکہ بہت ساری عجیب و غریب باتیں بھی پھیلا دی گئی ہیں، تو اس لیے کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں جو اس کا صحیح تصور ہے اس کو واضح کیا جائے. شفاعت کا مطلب کسی کے لیے سفارش کرنا ہے، وہ سفارش اچھی ہو یا بری. جیسا کہ آغاز میں آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 85 کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش، یکن لہ کفل منہا، تو اس کے لیے اس کے گناہ میں جو ہے، چونکہ بری سفارش کا مطلب ہے برائی کے لیے سفارش کرنا، اس کو اس کے گناہ میں حصہ ملے گا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے. تو شرع میں شفاعت سے مراد ہے قیامت کے روز ملائکہ، انبیاء اور اہل ایمان کا موحد یعنی توحید پر کاربند گناہگاروں کے لیے مغفرت کی سفارش کرنا، جس کے بعد وہ اللہ کے فضل اور اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہوں گے. یہاں بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ تمام کے تمام اختیارات کا مطلق مالک جو ہے وہ صرف اللہ ہے. اس میں کسی کو معاف کرنے یا نہ کرنے اور کسی کو شفاعت یا سفارش کی اجازت دینے یا نہ دینے اور کسی کی سفارش قبول کرنے یا نہ کرنے کے سارے اختیارات بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں. کوئی بڑی سے بڑی ہستی، کوئی جو ہے بڑا سے بڑی محبوب ہستی اللہ عز و جل کی پرجلال عدالت میں اپنی مرضی سے سفارش کرنے کی جسارت نہیں کر سکے گی. یعنی جسے اللہ اجازت دے گا صرف وہی سفارش کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی بھی وہاں پر زبردستی اپنی سفارش منوا سکے گا. نہ ہی کسی بھی ہستی کو اللہ کی بارگاہ میں ایسا انداز کلام اختیار کرنے کی جرت ہوگی کہ میں تو اپنے فلاں فلاں پیروکار کو یا اپنے فلاں مرید کو یا اپنے فلاں پیارے کو اور تو ضرور جنت میں لے کر جاؤں گا، اگر وہ نہ گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، اور میں اپنے فلاں دامن سے وابستہ شخص کو ضرور اس کو جو ہے معاف کرواؤں گا. اسی طریقے سے وہاں کوئی جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے اس کو معاف کر دیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے. تو سوال یہاں یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شفاعت کی اجازت ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو شفاعت حقیقت میں قیامت کے دن انبیاء، صلحاء اور اولیاء کے لیے ایک اعزاز ہوگا، ایک آنر ہوگا جو انہیں اللہ کریم کی طرف سے عطا کیا جائے گا. جن گناہ گاروں کے بارے میں اللہ کا اپنا یہ فیصلہ ہوگا کہ اللہ نے ان کو معاف فرمانا ہے، اللہ ان کو معاف فرما چکا ہے، تو انہیں از خود جنت میں لے جانے کی بجائے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو اللہ یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ وہ ان کے لیے سفارش کریں اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں. اس میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، جو شرکیہ عقائد رکھنے والے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا. جیسا کہ قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار آیا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 70 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذَكِّرْ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرا دیجئے، اس کے ذریعے سے نصیحت آپ کرتے رہیے. ان تبصل نفس بما کسبت، مبادا کہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں، اپنی حرکتوں کی
پاداش میں گرفتار ہو جائے اور اس کے لیے دنیا میں نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا، نہ سفارشی ہوگا، یعنی نہ اس کا کوئی پشت پناہ ہوگا، کوئی حامی اور ناصر بھی موجود نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی سفارشی موجود ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ کوئی چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے، کوئی بدلہ یا تاوان دے کر جو ہے بچنا چاہے، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بتا دیا گیا کہ جناب اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے کوئی حقیقی معنوں میں جو ہے بچانے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں یہ بات واضح کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، لگا دو کھپا دو جو کچھ کہ ہم نے تمہیں بطور رزق دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہے، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش یا شفاعت، والکافرون هم الظالمون، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی تو ظالم ہیں، یعنی جو حکم پر عمل نہیں کرنے والے وہی ظالم ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور بچو اس دن کی ہولناکی سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی، ولا يقبل منها عدل، نہ ہی اس کی طرف سے کوئی فدیہ کوئی تاوان قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی اسے کوئی شفاعت اور سفارش نفع پہنچا سکے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اس اعتبار سے بہت اہم ایک مقام ہے سورہ مدثر کی آیات 38 تا 48، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جان بوجھ کر اللہ کے احکام کو نہ پورا کرنے والے وہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے اس انجام سے دوچار ہوں گے، اور کس طرح سے انہیں یہ شفاعت اور سفارش جو ہے ان کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہو سکے گی۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، ہر جان جو ہے وہ اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ مراد جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ ان اعمال کے بدلے میں چھوٹ جائیں گے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے وہ اپنے اعمال کی ہی پاداش میں جو ہے سزا کے مستحق ہوں گے۔ اور الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب الیمین کے، دانے ہاتھ والوں کے، جن کے اعمال اچھے تھے، جو اللہ کے فضل سے اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں گے، فی جنات، وہ ہوں گے باغات میں، جنتوں میں، یتساءلون، اور وہ باہم سوال کر رہے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے۔ یہ سوال ان کا جو ہے یہاں پر اصل میں مجرموں اور جہنمیوں سے ہے۔ عن المجرمین، وہ سوال کر رہے ہوں گے جو آگ میں جلنے والے گناہگار ہیں، مجرم ہیں، ان سے۔ جنتی جنت میں پہنچ گئے اور انہیں جو جہنم کا شکار ہوئے ان سے وہ سوال کر رہے ہیں کہ ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی، تم کیوں دوزخ میں پڑے ہوئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، ان کا جواب ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں آج بڑی آسانی سے ہم جو ہے اس کو ایک بہت ہی ہلکی بات سمجھ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں وہ دیکھیے جو سارے جرائم میں سے سب سے اولین جرم جو ہے جس کی پاداش میں جہنم میں پہنچے، وہ یہ بتایا گیا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز چونکہ نمائندہ ہے جملہ حقوق اللہ کی، اس کا مطلب ہے کہ ہم حقوق اللہ کے بارے میں غافل تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور مسکین کو کھانا کھلانا یہ نمائندہ ہے حقوق العباد کی، یعنی ہم حقوق اللہ سے بھی غافل تھے اور ہم حقوق العباد سے بھی غافل تھے۔ اور کرتے کیا تھے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم تو جو اہل باطل کے ساتھ مل کر حق کا انکار کرنے والے، اس کے اندر نکتہ چینیاں تلاش کرنے والے، اس کے اوپر تنقید کرنے والے، اس کے خلاف سازشیں کرنے والے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہمارا اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہم تو بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہمیں یہ یقین ہی نہیں تھا کہ کبھی اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو ہم تو بدلے کے دن کو عملاً جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں یقینی چیز یعنی موت آ گئی۔ اور اس کے بعد اللہ کا تبصرہ ہے ان مجرموں کے بارے میں کہ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو اس حال میں ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی ان کے حق میں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر یہ شفاعت اور سفارش ان اہل ایمان کے لیے ہے
جو اس ایمان پر واقعی جو ہے وہ دل و جان سے یقین رکھنے والے ہوں اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو عذاب دینا چاہے گا تو کوئی بڑی سے بڑی برگزیدہ ہستی بھی ان کی سفارش نہیں کر سکے گی، جیسا کہ تذکرہ آتا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 18 میں کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبردار کیجئے اس دن سے جو قریب آ چکا ہے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جبکہ کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے، اندر ہی اندر جو ہے غم کو جو ہے پی رہے ہوں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ، اور اس دن یہ جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے لیے نہ کوئی گرم جوش دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ ناظرین کرام، یہ ابھی آیات بینات جو کہ جو لوگ توحید پر کاربند نہیں ہیں، جنہوں نے جان بوجھ کر ایمان سے محرومی اور کفر و شرک کو اختیار کیا، ان کے لیے شفاعت اور سفارش اللہ کے ہاں قرآن مجید میں بار بار اس کا تذکرہ ہے کہ ایسے مجرموں کو کوئی شفاعت اور سفارش نفع نہیں پہنچائے گی۔ اسی حوالے سے ایک اور مقام سورہ سجدہ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تخلیق فرمائے آسمان اور زمین، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، اور پھر وہ متمکن ہوا عرش حکومت پر، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور تمہارا اس کے سوا نہ کوئی ولی ہے، نہ پشت پناہ ہے اور نہ ہی سفارشی، افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے ہو؟ یہی مضمون سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 میں آیا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس روز کوئی نفس کسی نفس کے بارے میں، کوئی جان کسی جان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتی ہوگی، اور معاملے کا فیصلے کا کل اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کی ساری مخلوق میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی محبوب اور برگزیدہ ہستی ایسی نہیں جو قیامت کے دن اللہ کے حضور میں زبردستی اپنی سفارش منوا سکے۔ یہ مضمون سورہ انعام کی آیت نمبر 51 میں آیا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجیے ایسے لوگوں کو، وہ لوگ جنہیں اس بات کا خوف ہے کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے حضور میں، لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ لوگ تقوی کی روش اختیار کر لیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا کیا وہ شخص، ایسے شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ افانت تنقذ من فی النار، تو کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کو بچائیں گے جو کہ آگ میں پہنچ چکا ہو، جو آگ میں گر چکا ہو؟ اس اعتبار سے یہ بات واضح ہے کہ لوگوں کے اپنے خود ساختہ جو شفیع ہیں، جو سفارشی ہیں، وہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 43 میں بتایا کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور سفارشی اور شفاعتی جو ہے وہ بنا لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہہ دیجئے کہ اگرچہ وہ جن کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور نہ ہی وہ خود یہ سمجھتے ہوں کہ انہیں اس بات کا اختیار جو ہے وہ حاصل ہے، لیکن لوگوں نے ان کو خود ساختہ طور پر زبردستی یہ حیثیت دے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ معبود گھڑ رکھے ہیں؟ ان یردن الرحمن بضر، کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمائے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی شفاعت میرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، ولا ینقذون، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ قیامت کے دن مشرک اپنے اس عقیدے کے باطل ہونے کا خود اعتراف بھی کریں گے، جیسا کہ سورہ شعراء کی آیات 97 تا 102 میں تذکرہ آتا ہے، تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، وہ اس وقت اعتراف کریں گے کہ اللہ کی قسم ہم ہی سخت گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب اپنے ان معبودان باطل کو کہیں گے کہ جب تمہیں ہم رب العالمین کے برابر اس کا شریک ٹھہراتے تھے، وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں نہیں گمراہ کیا مگر مجرموں نے۔
یعنی یہ جو دنیا میں ہمیں الٹی پٹیاں پڑھانے والے تھے. فما لنا من شافعین، تو آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، کوئی ہمارا شفاعتی نہیں ہے. ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی گرم جوش دوست ہے، جو یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا گرم جوش دوست نہیں ہے جو ان کو پٹتا ہوا دیکھ کر ان کو چھڑانے کے لیے آگے آ سکے. فلو ان لنا کرتن، اگر ہمارے لیے ممکن ہو واپس لوٹ جانا، ایک دفعہ پلٹنے کا موقع مل جائے، فنکون من المؤمنین، تو ہم ضرور جو ہے وہ مومن، وہ حقیقی ایمان والے بن کر رہیں گے. سورہ روم کی آیات 12 اور 13 میں ایسے ہی لوگوں کا حسرتناک تذکرہ اس طرح سے آیا ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ ہکا بکا ہو کر رہ جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے جو خود ساختہ شریک انہوں نے اللہ کے ٹھہرا رکھے تھے ان میں سے کوئی بھی جو ہے ان کا سفارشی نہیں بنے گا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور اس وقت وہ لوگ خود بھی اپنے ان سارے شریکوں کا انکار کریں گے، ان کے ہاتھ میں کسی قسم کے بھی اختیار کے ہونے کا انکار کریں گے. اور اسی طریقے سے سورۃ الانعام آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو جب قیامت اللہ کے حضور میں سارے لوگ جمع ہوں گے تو اللہ فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ تم لوگ ویسے ہی میرے حضور میں تنے تنہا اکیلے اکیلے حاضر ہو گئے ہو جیسا کہ میں نے تم سب کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَكُمْ ظُهُورِكُمْ، اور پیچھے چھوڑ آئے ہو سب جو ہم نے وہ سارا تمہیں جو ہے سامان دیا تھا، وہ سب کا سب جو ہے جو دنیا میں ہم تمہیں جو کچھ دیا تھا وہ اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم تو تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے ان شفاعتیوں اور سفارشیوں کو جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا، جو تم نے خود ہی گھڑ لیے تھے، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے لیے شریک ہیں، تم سمجھتے تھے کہ تمہاری مرادیں اور حاجتیں پوری کرنے میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے. لقد تقطع بینکم، تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے سارے جو ہے رابطے ٹوٹ گئے. وضل عنکم ما تزعمون، اور تم سے وہ ساری باتیں وہ گم ہو گئیں اور وہ سفارشی گم ہو گیا جن کے بارے میں تم سفارش کا گمان رکھتے تھے. تو یہ اس اعتبار سے ہمارے سامنے یہ باتیں آ گئی کہ قرآن مجید بڑے پرزور طریقے سے تردید کرتا ہے اس تصور کی کہ انسان کفر و شرک پر برقرار رہے اور اس کے باوجود اسے کوئی شفاعتی کوئی سفارشی ایسا زوراور ہوگا جو قیامت کے دن اس کو بچا سکے. ایسا معاملہ نہیں ہے. اب ضرورت ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ شفاعت کا صحیح عقیدہ کیا ہے. کسی کو شفاعت کی اجازت دینے کا اصل اختیار صرف اللہ کا ہے، اور کسی کی شفاعت قبول کرنے یا نہ کرنے کا اصل اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جیسا کہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کسی جان کو کسی جان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہوگا اور فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اور آیت الکرسی میں یہ بات آ چکی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے. یعنی شفاعت اور سفارش برحق ہے لیکن اللہ کی اجازت سے. اللہ کی اجازت کے بغیر تو وہاں کسی کو بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے. اور اصل شفاعت اور سفارش کا اصل اختیار کس کا ہے؟ وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 44 کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے کہ کل کی کل سفارش اور شفاعت کا مختار مطلق وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اختیار ہے اصل میں شفاعت کا اور سفارش کا بھی. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے زمین و آسمان میں. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب کو اسی کی بارگاہ میں ہی لوٹ کر جانا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آ گئی کہ شفاعت اور سفارش برحق ہے مگر اللہ کی اجازت سے، اور شفاعت اور سفارش کا اصل اختیار بھی صرف اللہ کا ہے. اور قیامت کے دن صرف وہی شخص شفاعت کر سکے گا جسے اللہ اجازت دیں گے، اور صرف اسی شخص کے لیے سفارش کر سکے گا جس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی. جیسا کہ یہ مضمون آیا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں
فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، قیامت کے دن کوئی سفارش فائدہ نہیں پہنچا سکے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کی بات کو، اس کی سفارش کی بات کو اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آئے۔ یعنی دو چیزیں کہ یہاں پر سفارش کے لیے اجازت یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اس شخص کو اجازت جو کہ بولے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے اور اس کی بات کو اللہ پسند کرے۔ یہی مضمون سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں آیا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی شفاعت اور سفارش فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو۔ اور یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ دن آئے گا قیامت کا دن تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے۔ یہ بات سورہ ہود کی آیت نمبر 105 میں آئی ہے۔ تو یہاں تک یہ بات جو ہمارے سامنے واضح طور پر آ چکی ہے کہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ کسی کو بھی شفاعت کی اجازت دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کی سفارش اور شفاعت کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے، اور شفاعت اور سفارش کا اصل اختیار، یہ فیصلہ کہ کس کو بخشنا ہے اور کس کو سزا دینی ہے، یہ اصلاً فیصلہ اللہ کا ہے۔ اسی لیے سورہ زمر کی آیت نمبر 44 میں یہ بات دو ٹوک تو انداز میں کہہ دی گئی کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے کہ کل کی کل شفاعت اور سفارش کا اصل اختیار بھی وہ تو صرف اللہ کا ہے، وہ ہے جسے اجازت دے اور جس کے حق میں اجازت دے، اور یہ بالکل برحق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شفاعت اور سفارش کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے اور اس اعتبار سے آئندہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔